الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: الذین ان مکناہم فی الارض. جب ہم اپنے نیک بندوں کو حکومت عطا کرتے ہیں تو وہ 4 کام حکومت میں کرتے ہیں جو اقامت دین سے متعلق ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں میں نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. دوسرا، نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں. تیسرا، امروا بالمعروف، اچھے اعمال کو بجا لانے کے ارباب اقتدار حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام باتوں کا بالآخر لوٹنا اللہ رب العزت کے ہی ہاں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ادری ما بقائی فیکم. مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ مزید زندہ رہوں گا. فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر. رواہ الترمذی. لہذا میں جب نہ ملوں تمہیں تو پھر تم نے اقتداء کرنی ہے ابو بکر کی، پھر عمر کی، ایک حدیث میں عثمان کی، آگے اور صحابہ کا بھی ذکر ہے. گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے تھے. آج کے اس مختصر نشست میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو اہم کام وجود میں آئے اور جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت شرح صدر تھا، جبکہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برعکس رائے رکھتے تھے، لیکن دوسرے صحابہ کی رائے کو ابو بکر نے نہیں لیا اور جو ان کے سمجھ میں آئی بات وہ سر انجام دی. اور نتیجہ پھر بعد میں سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صحیح تھے
اور ہماری رائے جو تھی وہ غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر اختیاری سنت ہے اس پر بھی عمل کرایا کہ 63 سالی عمر پا کر آپ دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کے والد صاحب ان کے بعد 97 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد صاحب مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان کی 4 پشتے صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، والدین صحابی ہیں، اولاد صحابی ہے، پوتے بھی صحابی ہیں، اور کسی صحابی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ سقیفہ بنو سعد میں بیعت ہوئی، سب متفق ہو گئے، اور 2 سال صرف آپ کی حکومت ہے، 2 سال۔ ان 2 سالوں میں اتنے بڑے کارنامے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے کہ جو انسانی عقل ماننے کے لحاظ سے سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنے بڑے کارنامے ہوئے۔ سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تعاقب کیا۔ دوسرا کارنامہ یہ ہے منکرین ختم نبوت کے خلاف کارنامہ کیا، جہاد کیا۔ تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ چوتھا کارنامہ یہ ہے کہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ پانچواں کارنامہ یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کے خلاف جہاد کرنے کی ابتدا کر دی تھی۔ چھٹا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرایا۔ اور ساتواں کارنامہ کہ جیسے اندازہ ہوا کہ اب میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو لوگوں کے سامنے ایک بیان کیا اور کہا کہ میں اپنے بعد تمہیں ایک ایسا خلیفہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کو اللہ رسول بہت پسند کرتے تھے، اور اس کا نام عمر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت سخت مزاج ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب خلافت کا بوجھ آئے گا تو خود ہی نرم مزاج ہو جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت فراست اور سمجھدار لوگ گزرے ہیں، لیکن 3 کی فراست، 3 آدمیوں کی فراست بڑی نمایاں ہے۔ ایک عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو خرید کے لایا اور کہا لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، وقال اشترا، جب اس نے یہ یوسف علیہ السلام کو خریدا تو گھر آیا، کہا اس کا کھانا پینا، رہائش، دیکھ بھال اچھی کرنا، یہ بندہ کوئی غیر معمولی نظر آتا ہے، عام بندوں سے یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں یہ فائدہ دے گا اور ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، متبنہ بنا لیں گے، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔ اور فائدہ تو ہوا، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، عزیز مصر بھی اور زلیخا بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ دوسرا، جن کی فراست اور جن کی نظر بڑی دور تک تھی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا مویشیوں کو وغیرہ،
تو گھر میں جا کے کہتی ہے یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. جس بندے نے جس نوجوان نے ہماری مویشیوں کو پانی پلایا ہے ابا جی بڑا امانت دار حیا دار ہے، مضبوط بھی ہے، کبھی بھی ہے کہ جو کئی مل کر اس چٹان کو ہٹاتے تھے اس اکیلے نے ہٹا لی، وہ کنویں کے اوپر رکھ جاتے تھے جو. تو اس کی بھی سمجھ بڑی اونچی تھی. بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی ایک پیغمبر زادی نے اپنے والد پیغمبر کو کہا کہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے ایک پیغمبر کو. پتہ تو نہیں ہے کہ ان کو یہ پیغمبر ہے لیکن فراست اتنی تھی. تیسرے شخص ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی فراست اور سمجھ اس درجے میں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اعتراض کی وجہ دو ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ بندہ نااہل ہو، جس کی رائے پہ اللہ کا قرآن اترے وہ نااہل تو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کی کہ میں اپنے بچے کو، بھتیجے کو، اپنے خاندان کے کسی شخص کو خلیفہ بنا کے جاتا تو اعتراض کی بات تھی. میں بنو تمیم کا ہوں اور عمر بڑی بنو عدی کے ہیں رضی اللہ عنہ، اور واقعتاً ان کے اس فیصلے نے اسلام کو بڑی رونق بخشی. اور عبداللہ ابن عباس تو کہا کرتے تھے کہ اسلام لانا، عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح کا سبب بنا. اس کی ہجرت کرنا نصرت الہی ہے اور اس کی خلافت تو انوار ربانی کا ذریعہ بنا ہے. اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش مزاج تھے، شریف الطبع، لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، سنجیدہ انسان تھے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و قتال، بت پرستی، شراب نوشی، لہو و لعب میں شریک نہیں ہوئے. بس مزاج ہی ایسا نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے نا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ تم میں بعض ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اونچے تھے، جب اسلام آیا تو پھر اور اونچے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بات سمجھتے تھے اور موقع محل کے مطابق بات کرنے کی صلاحیت اتنی رکھتے تھے کہ لوگ مضطرب ہوتے تھے، ابو بکر کی بات سن کے سب خاموش ہو جاتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات سننی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے ہیں، یہ برداشت کرنی بڑی مشکل تھی. اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثابت قدمی اور استقلال میں مثال رکھتے تھے، یہ بھی کہنے لگ گئے کہ جس شخص نے کہا نا کہ مسلمانوں کا پیغمبر فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ ایسے جذبات آئے کہ یہ سننا مشکل ہو گیا ہے. یہی تو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی 2 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی. ایک نے پوچھا حضرت اگر کسی کا 1 فوت ہو گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا تو اس کو بھی جنت ملے گی. ایک کہنے لگا حضور اگر کسی کا 1 بچہ بھی فوت نہ ہوا تو پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے میری وفات کا غم ہی کافی ہے کہ میں جو دنیا چھوڑوں گا میرے اوپر ایمان لائیں گے، انہیں میری وفات کی غم ہوگی، اس پر جب صبر کریں گے اس پر بھی اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. بڑے بڑے حضرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو پوچھتی تھی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال دی ہے، دفن کر دیا ہے. اور پھر پورا قصیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے والد کے بارے میں دکھ کے لحاظ سے انہوں نے کہا
فرمایا صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے ابا جی کے جانے کا غم جو مجھ پہ آیا، اگر یہ غم سورج پہ آتا تو بے نور ہو جاتا۔ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے صحابہ کی جماعت، تم نے اپنے پیغمبر کے قبر پہ مٹی ڈال دی ہے، دفن کر کے آ چکے ہو۔ میرے ابا کے دنیا سے چلے جانے کے غم جو مجھ پہ آئے، میری اماں تو پہلے ہی رخصت ہو چکی ہے۔ میرا دنیا میں سہارا میرا والد ہے، آج وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ اگر یہ غم دنوں پہ آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ بہت بڑا غم تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے حضرات صحابہ پریشان ہو گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب منظر دیکھا تو لوگوں کو کہا قریب ہو جاؤ، قریب خطبہ دیا۔ اور صحابہ بھی تو دلاسا دلا سکتے تھے نا جی، ایک نظام قدرت ہے نا۔ سارے صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، کوئی چپ بیٹھے ہیں، اور عمر جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ کوئی ان صحابہ میں سے اٹھا نہیں کہ ان کو تسلی تو دیں، بھئی حقیقت کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، خود بخود کھڑے ہوئے، لوگوں کو کہاں قریب آ جائے، خطبہ دیا۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اے مسلمانوں کی جماعت سنو، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ اپنے نبی سید دو جہاں امام الانبیاء کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ ان کا معبود زندہ ہے، اس میں فنا کے فیصلے نہیں ہونے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی۔ صحابہ کے مضطرب دل مطمئن ہو گئے، اور پھر ایت چوتھے پارے کی ما کان محمد من رسول الا قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا۔ سب پیغمبر آئے دنیا سے چلے گئے، کیا ہمارے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے تو تم واپس پھر جاؤ گے دین سے؟ یہ نہ سوچو۔ چنانچہ لوگوں کو حوصلہ ہوا، خلافت پر آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے چھوٹے تھے، 17 سال کے لگ بھگ، بعد نے لکھا ہے۔ یہ بیٹے ہیں زید کے، زید بیٹے ہیں حارثہ کے، اور یہ اصل یمن کے ہیں، بس ایک ترتیب سے غلام بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ کو بھی ان سے بہت پیار تھا، لوگ بطور سفارش کے بھی کبھی اسامہ کو پیش کرتے تھے۔ آپ جب بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دن چل رہے ہیں بیماری کے، کہ اسامہ کے لشکر کو تشکیل دیا کہ رومیوں کے خلاف آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ اور اس میں رومیوں سے پہلے مارکا ہو چکا تھا جس میں ان کے والد شہید ہو چکے تھے، زید بن حارثہ، جس میں جعفر بھی شہید ہوئے وغیرہ۔ آپ نے وہ مسجد نبوی میں منظر پیش کیا تھا کہ آپ فلانے کے پاس جھنڈا چلا گیا، آپ فلانے کے پاس، یہ وہی مارکا تھا۔ اس کے جواب میں
آپ نے اسامہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ کیا بڑی باتیں ہیں، دیکھو نا، بڑے بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ایک نوجوان رانا کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا ہے۔ 16-17 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن امیر کی اطاعت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا کہ اسامہ امیر ہے تو سب صحابہ تسلیم ہو گئے۔ یہی انسان کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ جب اپنا استاد اور قائد کوئی فیصلہ کر لے تو اس پر اعتراض نہ ہو، جب خلاف اسلام نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی امیر بنائے گئے۔ دیکھو عبد الملک بن مروان نے، حجاج بن یوسف جب گورنر تھا تو محمد بن قاسم بھی تو 17 سال کا ہے جو سندھ کی طرف آئے ہیں، امیر بنایا ہے اس کو۔ اگرچہ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم سے وفا نہیں کی، اور لوگوں نے محمد بن قاسم کو کہا بھی کہ آپ علیحدہ اپنی عمارت کا اعلان کر دیں، آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے سندھ میں اور اس علاقے میں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سلمان میرے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے کرے، جو مرضی ہے اس کی، میں امیر کی اطاعت کے مخالفت نہیں کروں گا۔ جیل گزاری جو بھی ہوا، حالانکہ اتنی بڑی ان کی، بس حجاج کے ساتھ اور سلمان آپس میں ٹھیک نہیں تھے، حجاج بن عبد الملک، حجاج بن یوسف اور سلمان بن عبد الملک۔ تو چونکہ اب سلمان بادشاہ آ گیا تو اس لیے محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا تھا، تو یہ تماشا تو ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ خطبہ دیا، حضرات صحابہ اکرام کو اطمینان ہوا اور فرمایا کہ اب لشکر اسامہ کو روانہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص آگے بار بار اصرار کرتے ہیں کہ آپ نہ بھیجیں، خیر بعد میں دیر سے بھیج دیں گے، ابھی اور بہت سارے مملکت کے مسائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ سمجھانے لگ گئے کہ خلیفۃ المسلمین آپ یہ کام نہ کریں، لشکر اسامہ کو مؤخر کر دیں۔ ابو بکر نے عظیم جواب دیا اور فرمایا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں جو لشکر تشکیل دے دیا تھا، یہ ہر حال میں میں تشکیل دوں گا، کوئی بھی نہ جائے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، مجھے اس پہ شرح صدر ہے۔ اور فرمایا تم الدین وانقطع البیع اینقص الدین وانا حی، ضرور ہوگا۔ چنانچہ لشکر کو بھیجا گیا، پھر خاموش ہو گئے۔ یہاں پر دو باتیں کہ امیر کے سامنے رائے دی جا سکتی ہے، لیکن اگر امیر اپنے فیصلے کے اوپر قائم رہے تو پھر مخالفت جائز نہیں۔ چنانچہ پھر لشکر بھیجا گیا اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی رومیوں کے خلاف۔ دوسرا کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صرف 2 سال حکومت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، خلافت میرے بعد خلافت وہ 30 سال تک رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 40 ہجری میں وفات ہوتی ہے، 6 مہینے 30 سال میں کم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، تو ابھی کچھ مہینے 30 سال کی خلافت کے پورے ہونے باقی تھے، کچھ مہینے، 6 مہینے کے لگ بھگ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا حضرت علی کے بعد۔ فکس 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان لڑائی پیدا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں، آپ کی کوئی شرائط ہیں تو بتائیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید خط بھیجا،
کاغذ جس پر نیچے دستخط لکھ کر دیے کہ بھتیجے جو شرائطیں آپ کی مجھے منظور ہے، صلح سب سے اونچی چیز ہے۔ اچھا یہ تو نظام ہو گیا، صلح ہو گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن قدرت کی بات نظام دیکھیں کہ وہ 30 سال خلافت کے حضرت حسن کے 6 مہینے پورے ہونے پر پورے ہوتے تھے۔ جیسے 30 سال پورے ہوئے حضرت حسن کے دل نے چاہا اور ادھر صلح ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت پھر 20 سال رہی، اچھی رہی، بڑے کارنامے ہوئے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، وہ یوں 30 سال پورے ہوئے۔ 2 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ پہلا کارنامہ لشکر اسامہ ہے، دوسرا کارنامہ منکرین زکوٰۃ کہ جناب یہ زکوٰۃ تو وصول وہی کر سکتے تھے جو پیغمبر اسلام تھے، جب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ کچھ یمن کی سائڈوں والے لوگ تھے وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رکن اسلام ہے، زکوٰۃ رکن اسلام ہے، منکر کافر ہے اور یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ پھر حضرات صحابہ سمجھانے آ گئے، کوئی بات نہیں، وہ توحید کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، قرآن مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو خیر ہے، ان کے خلاف جہاد نہیں کرتے۔ پھر وہی جملہ فرمایا، تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان بھی ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اقامت زکوٰۃ بھی ہو۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہو جائے وہ ارکان اسلام میں ایک رکن کا منکر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہے، مرتد کو قتل کرنا ضروری ہے، اور اگر میں اکیلا بھی رہ گیا تو جہاد کے لیے جاؤں گا۔ جب یہ عزم ہوا اور کہا کہ میری اونٹنی لے آؤ، خادم کو کہا میری اونٹنی لے آؤ، یہ نہیں جاتے ہیں جائیں۔ پھر عمر نے بھی مہار پکڑ لی، علی بھی کہنے لگ گئے نہیں کوئی بات نہیں آپ صحیح ہیں۔ چنانچہ جب فیصلہ ہوا جہاد کا اور اس ساتھی کو سمجھایا کہ آپ نے پہلے ان کو سمجھانا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے، نبی کی حیات یا وفات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اور اموال ظاہرہ سے زکوٰۃ حکومت اسلامیہ نے لینی ہے۔ اموال باطنہ جو گھروں میں زیور ہوں کچھ ہوں تو وہ بندے خود نکالیں۔ چنانچہ زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھوڑی سی تنبیہ ہوئی، انہیں بات سمجھ میں آ گئی اور وہ تائب ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھا، ہم زکوٰۃ دیں گے، کوئی ہمیں اشکال نہیں ہے، یہ دوسرا فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا جو مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ، سجاح وغیرہ، یہ کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے، اور مسیلمہ کذاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسی باتیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ خط بھی لکھا تھا کہ اگر آدھی حکومت آپ مجھے دیتے ہیں تو آدھا نبی میں، اور ادھر آپ علاقہ ہو گیا تو اس طرح ہو گیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے، زمین اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کا وہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور منکرین ختم نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور بھی صحابہ کرام ہیں، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا، اور اتنا سخت یہ جہاد ہوا دوستو کہ جس میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، 12,000 کے لگ بھگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات درجنوں میں ہیں،
آپ کا 10 سالہ مدنی دور غزوات پر مشتمل ہے. پورے اس 10 سالہ غزوات کے دور میں، جس میں بیر معونہ والے بھی 70 صحابہ داخل ہیں، 70 احد میں جو شہید ہوئے وہ بھی داخل ہیں. 10 سالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے زمانے میں 260 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید نہیں ہوئے. 260 سے کم ہے ایک دو. 10 سالہ غزوات میں، لوگ سمجھتے ہیں نا غزوات میں یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے جہاد میں، وہ بھی 2 بڑے دھوکے ہو گئے تھے. ایک بیر معونہ میں جو وہ 70 قاری لے گئے تھے اور دھوکے سے شہید کر دیا تھا، اور ایک غزوہ احد میں غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے کہ وہ اسٹیلے سے 50 آدمی حضرت جابر کی بات نہیں مانی اور وہ ہو گئے. اتنے بڑے. اور جو فتنہ ہے ختم نبوت کے منکرین کا، یہ فتنہ بڑا فتنہ ہے دوستو. ہم نے بے شک اپنے لحاظ سے آئینی طور پر قیدیانیوں کو، مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا. یہ کافی نہیں تھا. یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے اسلام دشمنوں کے لیے اور قیدیانیوں کے لیے کہ کم از کم پاکستان سرزمین میں آئینی طور پر منکرین ختم نبوت اور جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا. یہ بھی بڑا کارنامہ ہے، لیکن مکمل نہیں تھا. مکمل کارنامہ وہ سنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان جہاد ہے. اور اس میں بڑے بڑے اللہ کی طرف سے پھر مدد کی شکلیں بھی سامنے آئیں اور بہت صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن مکمل نظام جو منکرین ختم نبوت ہے، اور کسی نے مسیلمہ کو پیغمبر بنا لیا، کسی نے اسود عنسی کو پیغمبر بنا لیا، یہ سارا نظام بس 1 سال کے اندر یہ ختم ہوا. فتنہ عنسی و کذاب مٹایا کس نے؟ شور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ دوسرا نظام ہے. پہلا لشکر اسامہ، اور دوسرا منکرین زکوٰۃ، اور تیسرا منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا. بہت اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ جہاد ہوا. بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی ہے. اور ایک عرصے تک یہ نظام پھر بند ہی رہا کہ جو بھی ختم نبوت کے مقابلے میں کوئی نبی دعویٰ کرے گا تو اس کو تو مسلمان قتل کر دیں گے. یہ بند ہو گیا. 3 باتیں ہو گئی: لشکر اسامہ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد. تیسری چیز مرتدین. کہتے ہیں جی اسلام کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بس آپ دنیا سے چلے گئے تو بس اب اسلام بھی گیا، اب کوئی اور آئے گا، کوئی بات دیکھی جائے گی. یہ مرتد. علا خضرمی، علا بن عبداللہ خضرمی، یہ اصل جمنی ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مدینہ میں آ گئے تھے. ان کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ مرتدین جو اسلام سے پھر گئے تھے، ان کے خلاف جہاد ہوا. اور ان کے جو لیڈر تھے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب اسلام ہے نہیں، اب یہ ختم ہے اور یوں ہے، اب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، ان لیڈروں کو ختم کیا اور دوسرے مرتدین تائب ہو گئے وغیرہ. یہ چوتھا فتنہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا یہ بھی فتنہ تھا. اور یہ فتنے کیوں امڑ رہے تھے میں انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں بات. 5ویں بات، جب ختم نبوت کی پاسداری کے لیے، چوکیداری کے لیے جہاد ہوا، اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شہید ہوئے، جس میں حفاظ کی تعداد بھی بہت شہید ہوئی ہے اور قاری حضرات بھی، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کو مصحف کی صورت میں دوبارہ تجدید کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کچھ قاری فوت ہو رہے ہیں تو جو حافظ ہیں وہ کم ہو جائیں اور بعد میں کوئی اس میں زبر زیر کی کمی نہ رہ جائے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کی نگرانی میں
یہ کارنامہ انجام دیا۔ یہ پہلے تو ان کے پاس ہی تھا، پھر ان کی جو باقیات تھی ان میں یہ قرآن مجید رہا، اور پھر سب کو حکم ہوتا تھا اس کے مطابق لکھ کے اپنے علاقوں میں لے کے جائیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر وہ ابو بکر کی باقیات میں سے یہ قرآن لے لیا تھا، اپنے پاس رکھا، اور پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ پھر یہی نسخہ ہے جس کے اوپر مزید کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور کئی نسخے بنوا کے پھر اکناف عالم میں انہوں نے پھیلائے تھے۔ یہ 5واں کام کیا ہے انہوں نے۔ چھٹا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ قیصر و کسریٰ کے خلاف جہاد کی ابتدا کر دی تھی۔ اور 7ویں بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور یہ ان کا ایسا شرع صدر تھا، اتنا عظیم فیصلہ تھا کہ لگتا یہی تھا کہ امت مسلمہ کو عمر جیسے شخص کی ضرورت تھی۔ قیصر و کسریٰ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ جو قاف اور صاد کے ساتھ جو نام لیا جاتا ہے قیصر، یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا جو عیسائی تھے۔ کسریٰ، کاف کشمیر تو سب کو یاد ہے نا، کاف کشمیر کے ساتھ جو کسریٰ ہے سین کے ساتھ، یہ فارس کے بادشاہ کا لقب تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے یہ دونوں بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھی۔ ان کے خلاف جہاد شروع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور پھر پائے تکمیل تک پہنچایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ ایک کام شروع تو ہو ہی چکا تھا، اب اس کو آگے کرانا شرع صدر پہلے سے موجود ہے کہ خلیفہ اول گویا کہ یہ کام جاری کر کے گئے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد دفاع، ایک جہاد اقدام۔ جہاد دفاع یہ ہے کہ دشمن وار کرے اور ہم مقابلہ کریں، جواب دیں۔ جہاد اقدام یہ ہے کہ مسلمان خود چل پڑے، کافروں کو جا کر تبلیغ کرے، اگر نہیں مانتے ہو اسلام کو تو جزیہ دو، نہیں مانتے ہو تو ہم جہاد کریں گے۔ یہ جہاد اقدام ہے، ہوا لیکن بہت کم۔ اکثر جہاد دفاع ہوا ہے۔ آپ سنیں، یہ جو فارس اور روم کے خلاف جہاد ہے، یہ جہاد 2 طرح کے لحاظ سے دفاع ہے۔ ایک کیوں؟ جو غزوہ تبوک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت یہ روم اور فارس، قیصر و کسریٰ لاکھوں کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے کہ ہم مدینہ والے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، مخبری ہوئی، آپ نے تصدیق کی کیا واقعتاً ان کا پروگرام ایسا ہے؟ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کا پروگرام ایسا تھا، تو آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ مدینہ تک چل کر آؤ گے تھک جاؤ گے، ادھر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی آ رہے ہیں وہاں تمہارے قریب، ادھر ہی ہمیں ختم کر دینا۔ یہ ہزاروں میں تھے، وہ لاکھوں میں تھے، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ قیصر و کسریٰ ڈر گئے، مسلمانوں پہ بہت مشکلات آئیں۔ دوستو، اسلام راستہ کوئی پھول بچھے ہوئے نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے۔ بہت مشکلیں آئیں، بہت مشکلیں آئیں مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت مشکلیں آئیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی مشکلوں میں حل کے لیے ثالث کسی کافر کو پیش کیا ہو۔ سمجھ گئے ہو بات؟ بہت مشکلیں آئیں، بہت مشکلیں آئیں۔ ہمارا اللہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے مسلمان ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ بات سمجھ لیے۔ اور دشمن ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، دونوں دوست ہیں، دونوں کی یوں کرتا ہوں، دونوں پھنسانا چاہتا ہے۔ اللہ
ہم سب کو، ہمارے عالم اسلام کے بادشاہوں کو اللہ ہمارے بادشاہ کی صحیح کو قبول فرمائے، عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد دولت دے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے دشمن جو ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ یہ مشکلیں آئی، روم اور فارس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام کیا تھا، مسلمان تو مقابلے میں دفاع کے لیے نکلے تھے۔ پھر اس بات کی تکمیل کی حضرت عمر فاروق نے اور ابتدا کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور جب ابتدا ہوئی، حضرت علاء بن عبداللہ خضرمی ہیں، ان کے بڑے لیڈر ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب بھیجا علاء خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے، بحرین میں جو مرتد کچھ اٹھ رہے تھے، آپ سمجھیے بات کو، ایمان کی کوالٹی ہے، اور ایک چیز بات آخر میں بتا کے جانی لازمی ہے۔ راستے میں پانی ختم ہو گئے، قافلے والے پیاسے ہو گئے، مویشیاں پیاسی ہو گئیں۔ حضرت علاء بن عبداللہ خضرمی دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تیری شریعت کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، پیاسے ہیں، بلبلا رہے ہیں، رحمت کی بارش عطا فرما یا پانی کا انتظام کر۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اتفاق سے گھوڑے نے کھر مارے، یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، گھوڑے نے کھر مارے زمین پہ، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ قرآن تو گھوڑوں کے کھروں کی تعریف کرتا ہے نا، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کے کھروں کی قسم، جب دوڑتے ہیں، خوب دوڑتے ہیں، اور ان کے کھروں سے گرد و غبار اڑتی ہے، وہ گرد و غبار جو اڑ جائے اور صحابہ کو بھی مس کر جائے، ان کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ مجھے گھوڑوں کے ان کھروں کی قسمیں ہیں، جب ان کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے جو لوہے کے کڑے ہیں، جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کے دوڑنے کی قسمیں کھانی پڑی کہ یہ جہاد میں آنے والے گھوڑے اتنے محبوب ہیں۔ گھوڑے نے کھر مارے، چشمہ جاری ہو گیا۔ جب بحرین سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ دارین بھاگ گئے، دارین بھاگ گئے، آگے سمندر ہے۔ علاء خضرمی نے لوگوں کے سامنے بات کی، دیکھو دوستو، تم نے خشکی میں اللہ کی مدد دیکھی ہے؟ خشکی میں، صحراؤں میں جب ہم آ رہے تھے اللہ نے پانی دیا، دشمن پر فتح مبین عطا کی، خشکیوں میں اللہ کی مدد دیکھی ہے؟ تو آؤ آج سمندروں میں بھی اللہ کی مدد دیکھ لو، بس گھوڑے اور اپنے اونٹ پانی میں ڈال دو۔ ڈال دیے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ گھوڑوں کے کھر تک پانی سے گھیلے نہیں ہوئے اور سمندر پار کر گئے۔ یہ اللہ کی مدد ان مجاہد، یہ کیوں مدد تھی؟ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھو، دو چیزیں ہیں، ہمارا وقت بہت کم ہے، ایک ہے مذہب، ایک ہے دین۔ مذہب ارکان اسلام کی تکمیل کا نام ہے، جو ہو رہا ہے، نماز روزہ کافی حد تک وغیرہ، اگرچہ اس میں بھی بہت کمی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ مذہب ہے۔ اس میں آپ نیک بنے، دعائیں کریں، شخصی دعا قبول ہوگی، شخصی دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھنا، جب اقامت دین ہوگی، آپ اپنے اسلامی سلطنت پر اسلام کا نظام نافذ کرتے ہیں، یہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، جب یہ آ جائے تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر جب دعائیں کی جائیں اجتماعی کہ اللہ فتح مبین عطا فرما، ہم کو فلاں کو، مظلوم کشمیریوں کی، فلسطینیوں کی، شام والوں کی، برما والوں کی مدد فرما، پھر مدد بھی ہوتی ہے۔ جب قوم من حیث القوم اقامت دین کے فریضے کو تارک ہو چکی ہے، وہ مجرم ہے، اللہ راضی نہیں ہے، اس لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ فریضہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی؟ نماز روزہ تو ہو رہا تھا،
بڑے بڑے مدرسے بھی ہو رہے تھے، نماز روزہ ہو رہا تھا، اب تو امریکہ میں بھی نماز روزہ اور دوسرے کافر ملکوں میں بھی۔ ہم نے پاکستان خطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور ہم محمد کے نظام کو نافذ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ بات یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے کو بات یہاں سے شروع کریں گے کہ دین کیا چیز ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔